السلام علیکم، میں ہوں ارم اقبال اور آپ ہیں ارم اقبال چینل پر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بخیر و عافیت زندگی گزار رہے ہوں گے اور زندگی کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ جی، جانتی ہوں آپ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کیونکہ بہت لیٹ ایپیسوڈ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہی ہے۔ تو جی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے اور میرے سر میں کافی درد تھا اور بخار بھی تھا، جس کی وجہ سے میں ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے اپلوڈ نہیں کر سکی اور یقین مانیں کہ میں لکھ بھی نہیں سکی۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے ذرا میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ لکھ سکوں۔ تو پلیز ریڈرز ناراض نہ ہوا کریں، ایپیسوڈ ضرور آئے گی یوٹیوب پر، کیوں نہیں آئے گی، اور آپ انشاءاللہ اب اس ناول کو جلدی میرا ختم کرنے کا ارادہ ہے کیونکہ انٹرسٹ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ماشاءاللہ سے میرے ریڈرز کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ۔ اور یقین مانیں آپ لوگوں کی طرف سے یہ ہمت ہی ہے کہ آپ لوگوں کے اتنے میسیج آتے ہیں، پلیز جلدی سے ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیں اس طرح۔ اور کہانی سے ریلیٹڈ جو کہ میں آپ لوگوں سے کوسچن کرتی ہوں، آپ ضرور اس کا آنسر کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، لیکن رائٹر ہی غلط ہے کیونکہ میرا تھوڑا ٹائم نہیں ہو رہا۔ اور مجھے آج اس کا ایک اور کمنٹ ملا ہے اور اس میں یہی کہا گیا ہے، جی آپ نے تو کہا تھا روز ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔ تو جی ریڈرز، یوٹیوبرز، فیس بک کے بھی ظاہر ہے مجھے بہت میسیج کرتے رہتے ہیں اور سب کا تقریباً سیم ہی کوسچن ہوتا ہے۔ جی میں نے بالکل کہا تھا کہ ایپیسوڈ روز اپلوڈ ہوا کرے گی، لیکن پلیز آپ بھی تھوڑا سا مارجن دے دیا کریں مجھے کہ میں تھوڑا سا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ کہ میں نے کبھی اپنے ریڈرز کے ساتھ دغا بازی کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ چلیں جی، وقت ضائع کیے بغیر کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں، اس میں پرو اس لیے لکھا ہے تاکہ میرے ریڈرز خوش ہو جائیں۔ میں نے اپنا زیادہ لانگ ایپیسوڈ دینے کی کوشش کی ہے، ایکسٹرا سے بھی ایکسٹرا، تقریباً میں نے 4000 لفظوں کی کہانی لکھی ہے، تو یقیناً اب آپ لوگ مجھ سے راضی ہو ہی جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول منجوم مندیلم، رائٹر ارم اقبال، یعنی کہ میں، پرو ایکسٹرا لانگ ایپیسوڈ 7۔ میٹنگ والے روم میں وہ پروجیکٹر سنبھالے خود پریزنٹیشن پیش کر رہا تھا۔ اسی لمحے دروازے کی چرچراہٹ نے سبھی کی توجہ آنے والی کی جانب متوجہ کروائی۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتی ہوئی اپنی چیئر کی طرف آئی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک پورے میٹنگ روم میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ نتاشا تھی، جو کہ اس ٹینڈر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کی جگہ آئی تھی۔ یہ کوئی عام ٹینڈر نہ تھا، پورے 10 کروڑ کی مالیت پر مشتمل تھا، جس کو حاصل کرنے کے لیے سبھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، مگر سامنے بھی معرب مراد شاہ موجود تھا، جو کہ اپنے باپ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ یہ ٹینڈر لے کر ہی جائے گا۔ سوری ایوری باڈی، مجھے لیٹ ہو گئی۔ نو، یو آر رانگ، اتنی بھی لیٹ نہیں ہوئی۔ وہ اپنا امپریشن بنانے کے لیے سب کچھ بولا۔ مس نتاشا، ہیو اے سیٹ۔ تھینک یو سو مچ جینٹل مین، وہ لاشاری گروپ آف انڈسٹری کے مالک کو کہتے ہوئے اس کے ساتھ ٹک گئی۔ معرب کو اس کی ڈسٹربنس پر دل بھر کر غصہ آیا تھا، مگر وہ دوبارہ سے اپنی پریزنٹیشن کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہاں پر سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہاں پر سبھی لوگ اپنے مینیجر سے پریزنٹیشن بنوا کر آئے تھے، مگر معرب نے پریزنٹیشن خود تیار کی تھی اور اس نے وہ تمام پوائنٹ رکھے تھے جو کسی بھی کمپنی کی ویلیو کو اپ کرتے ہیں۔ وہ مکمل کانفیڈنس کے ساتھ اپنے پوائنٹ رکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود سبھی ممبرز اس کی بات توجہ سے سن رہے تھے، سوائے نتاشا کے، جو کہ اپنے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے معرب مراد شاہ کی پریزنٹیشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ صرف یہاں پر اپنا وقت اسپینڈ کرنے آئی ہے۔ کئی بار اس نے معرب کو روک کر دوبارہ سے اس کے پوائنٹس کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کے بار بار پوچھنے پر معرب نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کی ہر بات کا جواب تحمل مزاجی سے دیا تھا۔ نتاشا کے علاوہ میٹنگ میں موجود سبھی ممبرز مراد شاہ کی پریزنٹیشن سے متفق نظر آ رہے تھے، جو کہ دو لوگوں کی نظروں میں کھٹک رہا تھا۔
ایک تو نتاشا تھی اور دوسرا وہ تھا جو کہ میٹنگ میں موجود نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں پر موجود تھا اور کیمرے کی آنکھ میں وہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ میٹنگ کے ختم ہوتے ہی باہر جا کر میری بات سننا، وہ اپنے مینیجر کے کان میں لگی ہوئی ڈیوائس میں بولا۔ پھر وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ بزنس کے میدان میں لوگ اسے مراد شاہ سائیں کی طرح عزت دیتے تھے۔ سب لوگ اسے جب شاہ سائیں کی طرح بلاتے تھے تو اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ سب لوگ شاہ خاندان کا وارث ہونے کی وجہ سے اسے مان اور مرتبہ دیتے تھے، مگر وہ عام انسانوں کی طرح رہنے والا، خود کو عام ہی محسوس کرتا تھا۔ اسے لوگوں کا چھپ چھپ کر ملنا صرف ڈھونگ لگتا تھا۔ اس کی سادہ طبیعت پر یہ سب گراں گزرتا تھا۔ وہ جیسے ہی بزنس میٹنگ مکمل کر کے ہوٹل میں بک کرائے گئے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر موجود ملازم اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ شاہ سائیں حکم کریں، آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ الہی بخش، ایسے نہ کیا کرو، تم عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہو۔ نہیں شاہ سائیں، آپ نے کیسی بات کر دی، ہم تو آپ کے غلام ہیں اور صدیوں سے آپ کے غلام ہی چلے آ رہے ہیں، ہماری تو نسلیں بھی آپ پر قربان۔ نہیں، وہ سب سے اریٹیٹ ہوتا تھا، مگر یہ سب مراد شاہ کی مہربانی تھی، کیونکہ وہ انتہائی الگ طبیعت کے مالک تھے۔ ان کا رعب، دبدبہ، ان کی شخصیت کا رکھ رکھاؤ اور ان کی طبیعت کا ٹھہراؤ ہی تھا جس کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے تھے۔ نہیں الہی بخش، کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم آرام کر لو۔ شاہ سائیں، جب آپ سو جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا، ایسا کرتا ہوں آپ کی ٹانگیں دبا دیتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی مارب شاہ کی ٹانگوں کو ہاتھ لگایا تو اپنی ٹانگوں کو پیچھے ہٹا گیا۔ نہیں الہی بخش، کتنی بار کہا ہے، شاہ نہیں انسان ہوں میں، شاہ نہیں شاہ ہوں میں، صرف اسی کی ذات پاک ہے، میں تو ناپاکی ہوں۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ جا کر آرام کرو۔ جی ٹھیک ہے شاہ سائیں، جیسے آپ کی مرضی، وہ کہتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر سیدھا لیٹتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ تبھی اس کی نظروں کے سامنے حوریہ کا چہرہ لہرایا۔ اسے بزنس کے حوالے سے یہاں پر آئے ہوئے 5 دن ہو گئے تھے، مگر ایک پل کے لیے بھی حوریہ کا خیال اس کے ذہن سے نہیں گیا تھا۔ کئی بار اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حوریہ کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ابھی اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ اسے بس اگلے 2 دنوں کے ختم ہونے کا انتظار تھا، پھر وہ حوریہ کے پاس جانے ہی والا تھا، مگر یہ انتظار اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر اس کے پاس چلا جاتا۔ اس کی بات مراد شاہ اور رابعہ بیگم سے تو ہوئی تھی، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی حوریہ سے بات نہ کر سکا تھا۔ یہ رشتہ ہی ایسا تھا جس میں برابری کا تقاضا تھا، اور اس کا دل اسے اس بات پر ملامت کر رہا تھا کہ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتی تو تم کیوں مرے جا رہے ہو۔ بس یہی چیز تھی جو مارب شاہ کو روک رہی تھی، مگر اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی شادی کے 6 دنوں بعد اتنی دور بیٹھ کر آخر دشمنی جان کو کال کر ہی لی تھی۔ اس نے حوریہ کا نمبر رابعہ بیگم سے لیا تھا۔ 3 بار موبائل کی گھنٹی بجی، مگر آگے سے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے دوسری بار ہمت کرتے ہوئے دوبارہ سے فون ملایا، مگر اس بار بھی ایک ہی جواب ملا، آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت مصروف ہے۔ تیسری بار بھی اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے دوبارہ سے فون ملایا۔ وہ جو بالکل اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی، اس نے ان دنوں میں بالکل بھی مارب شاہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا، بلکہ وہ تو اپنے دل میں یہی سوچ کر بیٹھ گئی تھی کہ جب انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی ان کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی، بس ان دنوں میں اس کی زندگی یہیں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس تمام عرصے میں اس نے ایک بار بھی وقار کے بارے میں نہ سوچا تھا۔ حوریہ بیٹا، تمہاری دوست ماہین آئی ہوئی ہے۔ جی امو جان، میں اس کا انتظار کر رہی تھی، آپ پلیز اسے اوپر میرے کمرے میں بھیج دیں، مجھے اس کے ساتھ مل کر کچھ نوٹس بنانے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اسے یہیں پر بھیج دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ماہین اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ واہ، یہ کمرہ تو تمہارے پہلے والے کمرے سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ بس ایسا ہی ہے، یہ مارب شاہ کا کمرہ ہے۔ ارے اب تو تمہارا بھی ہوا، آخر تم اس کی بیوی ہو۔ صحیح کہہ رہی ہو، میرا خیال ہے اب ہم نوٹس بنا لیتے ہیں۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ کافی دنوں سے میرے دل میں یہ سوال مچل رہا تھا، سوچا کہ تم سے پوچھ لوں۔ ماہین نے اس پر نظر ٹکاتے ہوئے کہا، کیا تمہیں وقار کی یاد نہیں آتی، جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا؟
اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اس کا قتل کر دیتی۔ حوریہ نے جھکی ہوئی پلکوں کو اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے پر مسحور کیا۔ لیکن ماہی، تم میری جگہ نہیں ہو۔ نکاح کے 3 بول معارف شاہ کے ساتھ پڑھنے کے بعد سے ہی میں اسے بھول گئی تھی۔ چاہ کر بھی اس کے بارے میں کبھی خیال نہیں آیا۔ میں نے اسے یہاں اپنے دل میں بسایا تھا۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، مگر بھول گئی تھی کہ غیر اللہ سے محبت نہیں کی جاتی۔ شاید اسی کی ہی سزا ملی ہے۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ حد ہے یار، پتہ نہیں تم ایسی باتیں کیسے کر لیتی ہو۔ جب خدا صبر دیتا ہے نا تو ایسی باتیں انسان خود بخود ہی سوچنے لگتا ہے اور زبان کے ذریعے ادا ہو جاتی ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ ارے تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ تم اٹھا کیوں نہیں رہی ہو؟ پتہ نہیں کس کا نمبر ہے، اٹھاؤ تو۔ تم جانتی تو ہو میں نے کبھی رانگ نمبر اٹینڈ نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ رائٹ نمبر ہو۔ حوریہ نے ماہین کے اصرار کرنے پر فون اٹھایا۔ حد کرتی ہو، کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں۔ مجھے 100 وسوسے آ رہے تھے، اتنی پریشانی ہو رہی تھی، لیکن تمہیں اس سے کیا؟ ایک انسان اتنا دور بیٹھ کر تمہارے لیے پریشان ہو رہا ہے، لیکن تم تو جیسے اپنی ہی دنیا میں گم ہو۔ اگر اس کو اٹھانا نہیں ہوتا تو آگ میں جلا دو۔ مقابل تو اس پر چڑھ دوڑا تھا، اس کے دل میں جو آیا تھا وہ کہتا چلا جا رہا تھا۔ ایک بار میری بات تو سن لے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ حوریہ تو اس کی اتنی باتیں سنانے پر ہی ڈر گئی تھی۔ مقابل کو اپنی غلطی کا بری طرح سے احساس ہوا۔ ریلیکس حوریہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری فکر تھی اس لیے اتنا کچھ کہہ گیا۔ اچھا بتاؤ، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ وہ میرے پاس آپ کا نمبر سیو نہیں تھا، مجھے لگا شاید کوئی رانگ نمبر ہے، اس وجہ سے۔ وہ اس کی جائز بیوی تھی اور اس کے موبائل میں اس کا نمبر بھی سیو نہیں تھا۔ معارف شاہ کے لیے تو یہ شوق ہی کافی تھا۔ اوہ، اس طرف تو میں نے غور ہی نہیں کیا۔ اچھا بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ وہ میری دوست آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بیٹھی نوٹس بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا؟ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، مطلب ہاں ڈسٹرب کیا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں فون رکھ دیتا ہوں، تم اپنا کام کرو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ حوریہ اس کے منہ پر فون بند کر دیتی کیونکہ اسے معارف سے بات کرتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا حوریہ؟ ریلیکس کرو، تمہارے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ شوہر ہے تمہارا؟ اس نے فون ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا، چلو نوٹس بناتے ہیں۔ حوریہ خود کو نوٹس بنانے میں مصروف دکھانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان معارف شاہ کی طرف تھا۔ پروفیسر اس کو عام مت سمجھنا، وہ بھی اسی گیم کا ہی حصہ ہے۔ بی کیئرفل، مطلب وہ صرف تمہیں روکنے کے لیے یہاں پر آئی ہے تاکہ تم اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف نہ جا سکو۔ سب سے پہلے تمہیں اپنے راستے میں آنے والی اس مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن جلدی کرنا۔ میں اس سب میں بور نہیں ہونا چاہتا کیونکہ ہمارا اصل ٹارگٹ اس کے بعد کا ہے، اور میری بات غور سے سن لو۔ جھوٹوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، اب جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرتے جاؤ۔ وہ تم سے تمہارے بارے میں جاننے کی مکمل کوشش کرے گی، لیکن تم نے اس کے سامنے مسلسل جھوٹ بولنا ہے۔ اگر وہ تمہارے جھوٹ میں نہیں آتی تو اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ اوہ آفیسر، میں تو تمہیں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ تم مجھے جو سمجھ رہی ہو میں وہ نہیں، میں پروفیسر بشیر مومن ہوں، جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے تم لیکچر لے کر یہاں پر آئی ہو۔ کیا تم مجھے سیڈیوس کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ آف کورس، میں اتنا گڈ لکنگ اور گارجیس ہوں، کوئی بھی مجھ پر مر سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا، مگر سامنے بھی رائنا تھی جو یہاں پر مکمل ٹریننگ کے بعد اپنی گینگ کی طرف سے یونیورسٹی میں ایز اے اسٹوڈنٹ موجود تھی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے بارے میں سچ بتا دو۔ سچ؟ کیسا سچ؟ یہی سچ ہے کہ میں یہاں پر پروفیسر ہوں۔ مجھے الو بنانے کی کوشش مت کرو، تمہاری آنکھیں سب سے الگ ہیں۔ کون سی ایجنسی سے؟ یہاں اپنے مقصد بتاؤ۔ اس نے گن لوڈ کرتے اس کی کن پٹی پر رکھی۔ وہ یونیورسٹی میں ایسی کوئی بھی حرکت کر کے
خود کو مشکوک نہیں بنا سکتا تھا۔ پروفیسر جلدی کرو، حدید نکل جائے گا، کچھ بھی کر کے اس کو الجھاؤ۔ ابھی ہم ان ہتھیاروں کے ساتھ نہیں کھیلنا بلکہ اپنی عقل سے کام لینا ہے۔ اب جلدی سے اپنی باتوں کا رخ بدل دو اور اس کو الجھانے کی کوشش کرو۔ اچھا تو پھر تم میرے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہو؟ اب آئے نا اپنی لائن پر۔ اور وہ اپنی گن کو دوبارہ سے پاکٹ میں رکھتے ہوئے سے سوال کرنے لگی۔ اسی وقت پروفیسر بشر مومن نے اپنا پیمترا بدلا اور اسے باتوں میں الجھانے لگا۔ چیف کے بتائے گئے سیکرٹ کے مطابق وہ اسے باتوں میں الجھا کر ہی زیر کر سکتا تھا۔ یہ ان کی ٹریننگ کا ایک حصہ تھا، اگلے کو الجھانے کے لیے باتوں کا پیمترا بدلنا۔ وہ جس کے لیے اسے روکنے آئی تھی اس کی جانب اس کی ساری توجہ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے پیمترا بدلتے ہوئے اپنی باتوں کا آغاز کیا تاکہ اسے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ وہ اس باتوں کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی، اس لیے اس کے مطابق جواب دینے لگی۔ دونوں کا مقصد سیم تھا، ایک دوسرے کو باتوں میں الجھانا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہٹو میرے راستے سے۔ راستے میں نہیں، تم آ رہے ہو، اس نے دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات پر زور سے ہنسا اور سرے سے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ بہتر ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو، اس میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے، مگر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں جب کچھ ٹھان لیتا ہوں تو اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا۔ جس آگ سے تم مجھے ڈرا رہی ہو، ایسی آگ کے ساتھ کھیلنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ تم مجھے آگ سے ڈرا رہی ہو، میں تو جلا کر راکھ کر دینے والوں میں سے ہوں۔ بہتر ہے میرے راستے میں سے ہٹ جاؤ، کیونکہ تمہیں مہرے کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی عام کھیل نہیں ہے بلکہ شطرنج کی بساط ہے۔ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم مجھے ڈبل کراس کر لو گی تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ پروفیسر تم کس بھول میں ہو؟ میں تمہیں ڈبل کراس کر چکی ہوں۔ اوہ سیریسلی، اس نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا راستہ روکے اس کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ہتھ کنڈے بہت پرانے ہو گئے ہیں، تمہیں کچھ نیا آزمانا چاہیے تھا۔ میں ان حرکتوں سے بور ہو گیا ہوں، تمہیں ابھی بہت کام کی ضرورت ہے۔ اگر تم اس میں واقعی انٹرسٹڈ ہو تو مجھے بتانا، میں تمہیں بہت اچھی ٹریننگ دے سکتا ہوں۔ لیکن ابھی میرا مقصد بہت بڑا ہے، اس کے درمیان جو بھی آئے گا اس کا حال اس سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے۔ سوری بیوٹیفل لیڈی، ابھی جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ تمہیں پسند تو نہیں آئے گا، لیکن میری مجبوری ہے۔ اسی لمحے اس نے اپنی دونوں انگلیوں کو سیدھا کرتے ہوئے انتہائی ترچھی پوزیشن میں اس کے کان کے پچھلے حصے میں بیچوں بیچ رگ کو دبایا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑک کر اس کی بازو میں گری۔ اگلے لمحے وہ اسے نیچے پھینکتا ہوا اندھیرے کی جانب بڑھ گیا۔ اوہ شٹ، کہاں غائب ہو گیا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ پیچھے مڑ کر دیکھو، عین تمہاری ناک کے سامنے۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑا اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہاں حدید کھڑا تھا۔ دیٹ از رائٹ پوائنٹ، بس اب جلدی سے اس کو یہاں پر لاؤ۔ لیٹس فائٹ۔ نو بیبی، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ ویسے بھی پروفیسر اسٹوڈنٹ کے ساتھ یونیورسٹی میں یہ سب زیب نہیں دیتا۔ تم ابھی بھی اپنی پہچان چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں چھپانے کی نہیں، خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو تم اگلوانا چاہتے ہو وہ کبھی نہیں بتاؤں گا۔ ویسے تو میں اپنا ایک سیکرٹ بتا دیتا ہوں، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہا 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 ہا۔ اچھا جوک ہے، اسے الجھانے میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ چیف کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اپنی رائٹ پاکٹ میں ہاتھ ڈالو، اس میں سپرے ہے۔ یہ سب آپ نے کب کیا؟ تم بھول رہے ہو کہ یہ مشن میرا تھا۔ اور میرا ہی پلان تھا، اس لیے تمہیں میرے مطابق چلنا ہے۔ اوکے چیف۔ پروفیسر نے وقت ضائع کیے بغیر اس کے چہرے پر سپرے کیا۔ وہ کلوروفارم سپرے تھا۔ حدید کے چہرے پر پڑتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہونے میں 20 منٹ باقی تھے اور اسے اس کے بعد ہی حدید کو پراپر پلان کے ساتھ یہاں سے نکالنا تھا، مگر یہ 20 منٹ کسی قیامت سے کم نہیں تھے، کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ حدید پاشا تھا، اور یونیورسٹی میں آدھے اسٹوڈنٹ تو اس کے نیٹ ورک کے تھے۔ ریڈ کوٹ
چیف کے لیے اس مشن کا سکسیسفل ہونا ضروری تھا۔ بس دونوں کو 20 منٹ مکمل ہونے کا انتظار تھا۔ وہ حدید کو مکمل پیک کیے درخت کے ساتھ لے کر کھڑا تھا، تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ جی بہت شکریہ انتظار کرنے کا۔ سوری ریڈرز، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور موسم بھی کافی چینج ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے ویڈیو کی اسٹارٹنگ میں بھی بتایا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے ایکسٹرا لارج ایپیسوڈ لکھی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور پلیز کومنٹ میں ایک لائن ضرور لکھ دیا کیجیے، ہمت ملتی ہے۔ جی اب امپورٹنٹ کوسچن ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے یقیناً پوچھنا چاہوں گی، کیا ریڈ کارڈ کا سسپینس ختم ہو جانا چاہیے اور وقار کی سچائی بھی لیں؟ اپنی رائے کا اپنے اظہار ضرور کرنا ہے، اور پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کیجیے، لائک کمنٹ ضرور کر دیا کیجیے، اس سے ہمت ملتی ہے، اور فالو کرنا نہ بھولا کریں، اور پلیز اپنی رائے کا اظہار اچھے لفظوں میں کیا کریں، اور کہانی کو لکھنے کا مقصد اچھائی کو پھیلانا ہے۔ جتنا ہم اچھائی کو پھیلائیں گے اتنا ہی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ جی ملیں گے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ سیم ٹائم، اور کوشش یہی پوری رہے گی کہ انشاءاللہ روز ایپیسوڈ یوٹیوب پر اپلوڈ رہے، اور آپ لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ آپ سے راضی ہو۔ پھر ملیں گے، اسٹے ٹائم، اسٹے ویڈیو، نیکسٹ ایپیسوڈ، واچ ٹل پلیز ارم اقبال چینل۔